پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور AQTV کے زیر اہتمام ہر سال جنوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو، ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتے ہیں۔ AQ جیم سٹونز اصلی مستند اور معیاری جیم سٹونز کا بااعتماد ادارہ، دنیا بھر میں آپ کے ڈور سٹیپ پر۔ AQ جیم سٹونز اسٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نومبر میں کراچی موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا YouTube چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم۔ ایسٹرالوجی کی کلاس کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وش یوگ کے حوالے سے ہم لوگ کا سلسلہ چل رہا ہے اور میں آپ لوگ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بیسیکلی وش یوگ کیا ہوتا ہے، کیسے یہ تمام اسینڈنٹس کے اندر بیہیو کرے گا۔ وش یوگ کا مطلب ہے کہ ایک ایسا زہر جو تعمر انسان کی زندگی میں آہستہ آہستہ اس کے لیے پرابلمز اور مشکلات کو پیدا کرتا ہے۔ یعنی زحل اور قمر، مون اینڈ سیٹرن، زائچے میں دونوں پیدائشی اعتبار سے کسی بھی گھر میں موجود ہوں تو اس کو وش یوگ کہا جاتا ہے۔ اب وش یوگ اپلیکیبل تو ہوتا ہے تمام اسینڈنٹس کے اندر، لیکن یہ بھی دیکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آیا یہ نقصان دے گا، یہ فائدے دے گا، کس طرح سے بیہیو کرے گا۔ اسی چیز کو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اسی چیز کو ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں۔ آج جس اسینڈنٹ کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا اس میں آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، جیمنائی اسینڈنٹ کے حوالے سے بات کریں گے کہ جیمنائی اسینڈنٹ کے اندر یہ وش یوگ کس طرح سے بیہیو کرتا ہے۔ وش یوگ کے اندر ایک یہ بھی چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، چونکہ زحل جو ہے اس کو ایک تھوڑا سا تلخ سیارہ کہا جاتا ہے، اور مون جو ہے قمر، اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کا تعلق ہے فیلنگز کے ساتھ، جذبات کے ساتھ۔ یہ ایک واٹر سائن بھی ہے، ٹھنڈا سیارہ بھی ہے۔ تو زائچے میں مون جتنا سٹرونگ ہوگا ڈگری وائز اتنا بہتر ہوتا ہے، زحل ڈگری وائز جتنا کم ہو اتنا زیادہ ایفیشنٹ وہ ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے۔ لیکن دونوں کا اسینڈنٹ کے مطابق جو ریلیشن ہے وہ زائچے میں دیکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ جیمنائی اسینڈنٹ نمبر 3 جہاں پر لکھا ہوا ہے، نمبر 3 کا مطلب ہے جیمنائی، اور جیمنائی اسینڈنٹ کے اندر مون، یعنی مون کے پاس اس وقت موجود ہیں زائچے کا دوسرا گھر، اور زحل کے پاس موجود ہیں زائچے کا 8واں گھر اور زائچے کا 11واں گھر، کہ یعنی زحل 2 گھر لے کر بیٹھا ہے، ایک نحس اور ایک مول ترکون کا گھر، اور قمر جو ہے وہ زائچے میں فائنانس کا ہاؤس، خاندان میں اضافے کا ہاؤس، ریلیشن شپس خاندان کے ساتھ، فیملی کے ساتھ گفتگو بولنا، یہ گھر، اور زحل کے پاس ہے ہرڈلز، مشکلات پلس نصیب کا گھر زحل کے پاس ہے۔ تو اس زائچے کے اندر زحل جو ہے یہ مرکری کا دوست ہے، فرینڈلی ہے، کہ اس کو ایک مول ترکون کا گھر بھی ملا، تو زحل اس زائچے میں بہت اچھا ہے۔ اور مون کی اگر بات کی جائے تو مرکری اسینڈنٹ کے مطابق مون جو ہے یہ ایک اینٹی پلانٹ ہے، یہ اسینڈنٹ کا اینٹی ہے، اس کی اسینڈنٹ کے ساتھ دوستی نہیں ہے۔ ہم نے جب گڈ اینڈ بیڈ پلانٹس پڑھے تھے تو اس کے اندر بڑا واضح طور میں مون جو ہے اس کی ایک مرکری اور مارس کے ساتھ نہیں بنتی، اس بیس کے اوپر مون اس زائچے میں کوئی اتنا اچھا سیارہ تصور نہیں کیا جاتا۔ البتہ یہ دونوں کے دونوں جہاں پر موجود ہوں گے اپنی دشا انتردشا کے اندر، میں پھر سے رپیٹ کر دوں کہ یہ جو وش یوگ کے حوالے سے سختیاں، مشکلات یا جس زہر کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اپنی دشا انتردشا کے مطابق ہی ان دونوں نے بیہیو کرنا ہے، اور پلس ٹرانزٹ پوزیشن کے حوالے سے بھی یہ دونوں بیہیو کرتے ہیں۔ مون اور زحل یہ دونوں کے دونوں اگر زائچے کے پہلے گھر میں موجود ہوں، اب مون کا تعلق ہے بے چینی، گھبراہٹ کے ساتھ، کہ انسان کے سر پہ اس کا فائنانس آ کر بیٹھ گیا، اس کے رشتہ دار آ کر بیٹھ گئے،
قمر خوبصورتی بھی دیتا ہے کہ ایسا شخص ٹال ہو سکتا ہے، لمبا ہو سکتا ہے، خوبصورت ہو سکتا ہے۔ اب زحل کا یہاں پر آنا، زحل چونکہ اس اسینڈنٹ کے لیے بہت اچھا ہے، اب زحل اپنی دشا انتردشا میں فائدہ دے گا شخصیت کے اعتبار سے، نصیب کے اعتبار سے۔ پھر اس کے بعد زحل کی جو نظر پڑے گی تیسرے گھر پہ، تو تیسرے گھر میں بھی زحل اس اعتبار سے اچھی پوزیشن دے گا کہ محنت کا صلہ دلوائے گا۔ پھر زحل کی نظر پڑے گی زائچے کے 7ویں گھر پہ، اور یہاں سے اس کی نظر پڑے گی زائچے کے 10ویں گھر کے اوپر، تو کریئر، کام کاج، پروفیشن میں بھی یہ فائدہ ڈیفینیٹلی دے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ مون اور زحل یہ دونوں کے دونوں اگر زائچے کے دوسرے گھر میں آ کر بیٹھ جائے، اب یہ مون کا اپنا گھر ہے، اپنے گھر میں کوئی بھی پلانٹ آ کر خرابی پیدا نہیں کرتا، اور زحل جو ہے یہ ویسے ہی اس اسینڈنٹ کے لیے اچھا ہے، تو یہاں پر یہ دونوں کے دونوں اپنی دشا انتردشا کے اندر فائنانس، سیونگز، خاندان میں اضافہ، ان چیزوں میں بہتری کو پیدا کریں گے، اور انسان اپنی عقل، شعور، سمجھداری سے اپنی ہرڈلز اور مشکلات کو بھی دور کرے گا، کیونکہ زحل اور قمر زائچے کے 8ویں گھر پہ بھی نظر ڈال رہے ہیں، اور یہاں سے زحل کی نظر پڑی زائچے کے 4تھے گھر پہ، تو 4تھ ہاؤس سے ریلیٹڈ زمین، جائیداد، پراپرٹی میں فائدہ دلوائے گا۔ یہاں سے زحل کی 8ویں اور مون کی بھی 7ویں گھر پہ، 8ویں گھر پہ نظر پڑ رہی ہے 7ویں یہاں پہ، اور پھر خواہشات کے اعتبار سے بہت اچھا ہو جائے گا کہ صاحب زائچہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے ایک آسان یوگ لے کر پیدا ہو گیا کہ اس کے لیے اس حوالے سے ڈیفینیٹلی فائدہ رہے گا۔ اب یہ دونوں کے دونوں اگر آ کر بیٹھ جاتے ہیں زائچے کے تیسرے گھر میں، نمبر 5 جہاں پہ لکھا ہوا ہے، اب یہاں پر ان دونوں کا آنا اتنا اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ ہارڈ شپ، فضول کی ذمہ داریاں، محنت اور چھوٹے موٹے سفر، چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، تو انسان ہر وقت کمیونیکیشن کے اندر رہتا ہے، گفتگو، اتنا بولنا کہ کئی دفعہ تو مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جانا۔ تو یہاں پر یہ جو وش یوگ ہے یہ پرابلمز دے گا۔ یہاں سے مون نے نظر ڈالی زائچے کے 9ویں گھر پہ، تو والد کے ساتھ تلخیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ زحل کی نظر پڑی تیسری 5ویں گھر پہ، اولاد کی ذمہ داریوں میں اضافہ، محبت کے اندر ہارڈ شپ۔ پھر زحل نے 9ویں گھر پہ ہی نظر ڈالی یہاں پر، تو والد کے ساتھ بھی معاملات، لیکن اپنے گھر کو دیکھ رہے تو اپنی دشانتر دشا میں زحل جو ہے تھوڑا سا بہتری پیدا کر سکتا ہے۔ اور یہاں سے زحل کی نظر پڑی زائچے کے 12ویں گھر پہ، تو 12th ہاؤس سے ریلیٹڈ یعنی اخراجات کو لے کر فکر مندی کہ انسان صبح گھر سے نکلا، رات کہیں دیر گھر پہنچا، اور ہر وقت مصروف عمل ہے کہ کسی طرح اخراجات کو کنٹرول کر لیا جائے۔ اب یہاں سے نیکسٹ ہاؤس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ ہاؤس کی اگر بات کریں کہ مون اور زحل اگر زائچے کے 4تھے گھر میں آ جائیں، نمبر 6 جہاں پر لکھا ہوا ہے، تو یہاں پر زحل کا اور مون کا آنا، مون کی پلیسمنٹ یہاں پر تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر مون دشا بلی ہوتا ہے، ڈائریکشنل سٹرینتھ میں ہوتا ہے، اور زحل کی اگر بات کی جائے تو زحل یہاں پر بہت اچھی پلیسمنٹ پر موجود ہوتا ہے۔ تو اپنی دشا انتردشا کے اندر انسان کا فائنانس، اس کی فیملی، اس کی زمین جائیداد، پراپرٹی سے جڑ جاتا ہے، ماں کے ساتھ تعلقات مزید سٹرونگ ہو جاتے ہیں، اور یہاں پہ بیٹھ کر مون نظر ڈالے گا کریئر کے ہاؤس میں، 10th ہاؤس میں، تو کریئر ریلیٹڈ معاملات کے اندر اپنی دشانتر دشا کے اندر محنت ہو، گھبراہٹ ہو، بے چینی ہو، الٹیمیٹلی اس کے نتائج فائنانس کی صورت میں دے گا۔ اب زحل کی اگر ہم بات کریں تو زحل جو ہے یہاں سے بیٹھ کر 6ٹھے گھر پہ نظر ڈال رہا ہے، بیماریوں سے دور کرے گا، قرض سے دور کرے گا، اپنی دشانتر دشا میں کریئر کے معاملات میں سٹیبلٹی کو پیدا، اور
صاحب زائچہ کو فرسٹ ہاؤس پہ جب اس کی نظر پڑے گی تو صاحب زائچہ کے لیے بھی بہت اچھا ہو جائے گا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زائچے کے 5ویں گھر کی جانب کے نمبر 7 جہاں پر لکھا ہوا ہے، یہاں پر اگر مون اینڈ سیٹرن دونوں آ کر بیٹھ جائیں تو یہاں پر زحل کو شرف ملتا ہے، زحل بہت اچھا ہو جاتا ہے، اچکا ہو جاتا ہے ایکزالٹیشن کا۔ اور مون کی اگر بات کی جائے تو مون دماغ میں آ کر بیٹھ گیا، عقل میں آ کر بیٹھ گیا، اولاد پیٹ کے پرابلمز ہو سکتے ہیں، تو یہاں پر سٹمک ریلیٹڈ پرابلمز کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا سینہ اور چھاتی سے نیچے کا جتنا حصہ ہے پیٹ کا، اس میں آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ زحل کی دشانتر دشا میں بے پناہ فائدے، بے پناہ انسرٹن گین، اولاد، پیار، محبت، ان تمام چیزوں میں آسانیاں۔ پھر یہاں سے ان کی نظر پڑے گی مون خواہشات کے اعتبار سے۔ اب یہاں پہ مون کی دشانتر دشا ہے تو اس دوران اور زحل بھی ساتھ ہے تو بیٹی کے یوگ بن سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد زحل کی اگر بات کریں تو زحل دیکھ رہا ہے زائچے کے 7ویں گھر پہ، محبت کی شادی ہونے کا یوگ بن رہا ہے۔ زحل کی نظر پڑ رہی ہے زائچے کے 11ویں گھر پہ، خواہشات، کاروبار میں منافع، سوشل سرکل میں اضافہ، سماجی تعلقات میں اضافہ۔ اور پھر اس کے بعد اس کی 10ویں نظر پڑ رہی ہے زائچے کے 2 گھر پہ، تو صاحب زائچہ فائنینشلی طور پہ ایک اچھا نصیب لے کر پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ فائنینشلی طور پہ بھی اپنی دشانتر دشا میں منافع کو سمیٹے گا۔ نیکسٹ ہاؤس کی جانب بڑھتے ہیں۔ 6 ہاؤس کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر مون اور سیٹرن اگر آ کر بیٹھ جائیں تو 6 ہاؤس کے اندر مون اور سیٹرن کا آنا، اب یہاں پر دونوں کے دونوں تھوڑا سا خرابی پیدا کریں گے۔ مون تو بہت زیادہ کرے گا کیونکہ مون یہاں پر نیچ کا ہو جاتا ہے، ڈیبلیٹیشن کا سب سے زیادہ ورس پوزیشن میں چلا جاتا ہے، اور اپنی دشانتر دشا میں تو بے پناہ خرابیوں کو پیدا کرے گا، اور ٹرانزٹ میں بھی جدھر جدھر سے گزرتا چلا جائے گا، جیسے جیسے ڈگری وائز طاقت میں ہوگا ویسے ویسے پرابلمز بھی بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور سیٹرن کی اگر بات کی جائے کہ زحل کو اگر اسینڈنٹ کا لارڈ مرکری بہتر ہے، اچھا ہے، تو یہاں پر زحل کو وپریت راج یوگ ملے گا، اور زحل اپنی دشانتر دشا میں فائدہ دے گا، لیکن مون جو ہے وہ یہاں پر فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی دیتا رہے گا۔ لیکن اگر اسینڈنٹ کا لارڈ مرکری بھی خراب ہے، یا چونکہ یہ سن کے ساتھ رہتا ہے، اگر کمبسٹ ہے، غروبیت کا شکار ہے، تو پھر زحل کوئی وپریت راج یوگ لے کر نہیں پیدا ہوا بلکہ وہ خرابیاں ہی دے گا، الٹا نقصان دے گا۔ تو یہاں پر وش یوگ ایک بھرپور طریقے کے ساتھ ایکٹیو ہو جائے گا اگر زحل وپریت راج یوگ لے کر نہیں بیٹھا ہوا، اور جدھر جدھر ان کی نظر پڑے گی وہاں پر بھی یہ خرابیوں کو ہی پیدا کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں زائچے کے 7th ہاؤس کی جانب، نمبر 9 جہاں پر لکھا ہوا ہے، نمبر 9 میں مون اینڈ سیٹرن اگر آ کر بیٹھ جائیں تو یہاں پر وش یوگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مون صاحب زائچہ کے جیون ساتھی کو بڑا خوبصورت کرتا ہے کہ آپ کا لائف پارٹنر خوبصورت ہوگا، خیال رکھنے والا ہوگا، جیسے ایک ماں اپنے بچے کا خیال رکھتی ہے ویسے ہی جیون ساتھی خیال رکھے گا۔ پھر فائنانس کا لارڈ 7th ہاؤس کی شادی کے بعد فائنینشلی معاملات میں بہتری، اور اس کے ساتھ یہاں پر زحل بھی موجود ہے، تو زحل یعنی نصیب کا مالک شریک حیات شراکت داری کے گھر میں آ کر بیٹھ گیا۔ اب اپنی دشانتر دشا میں دونوں کے دونوں، ایک فائنانس میں فائدہ دے گا تو ایک نصیب میں بہتری کو پیدا کرے گا۔ اب یہاں سے زحل کی نظر پڑی تیسری اپنے ہی گھر کو دیکھ رہا ہے، 9th ہاؤس کو، 9th ہاؤس کے لیے بہت اچھا، اسینڈنٹ کو دونوں دیکھ رہے ہیں، مون اینڈ سیٹرن اس کے لیے بہتر، اور زحل کی نظر پڑ رہی ہے زائچے کے 4th ہاؤس میں، تو صاحب زائچہ کو زمین جائیداد، پراپرٹی، گھر کا سکھ، ذہنی سکون کے حوالے سے آسانیاں دے گا۔ اب مون اینڈ سیٹرن دونوں کے دونوں اگر آ کر بیٹھ جاتے ہیں زائچے کے 8ویں گھر میں،
یہاں پر مون کا بیٹھنا خراب ہو جاتا ہے کیونکہ نحس گھر ہے، اور زحل کا یہ اپنا گھر، کہ زحل اگر اسینڈنٹ کا لارڈ مرکری اچھی جگہ پر موجود ہے تو زحل کو ملے گا وپریت راج یوگ، لیکن اگر اسینڈنٹ کا لارڈ مرکری خراب ہے تو یہاں پر کسی بھی قسم کا وپریت راج یوگ زحل کو نہیں ملنے والا۔ ان دونوں کے دونوں نے اپنی دشانتر دشا میں پرابلمز ہی پرابلمز دینی ہے اور بہت زیادہ خرابیاں دیں گے، لیکن اگر مرکری ٹھیک ہو جائے تو ایٹ لیسٹ سیٹرن جو ہے وہ اپنی دشانتر دشا میں ضرور فائدہ دے گا۔ آگے بڑھتے ہیں زائچے کے 9th ہاؤس کی جانب، نمبر 11 جہاں پر لکھا ہوا ہے، یہاں پر مون اینڈ سیٹرن اگر آ کر بیٹھ جائیں تو مون کا یہاں پر آنا صاحب زائچہ کے نصیب کے حوالے سے کہ پیدائش کے بعد والد کو ضرور فائدہ ہوگا، مذہبی رجحانات رہیں گے، بیرون ملک سفر ٹریولنگ آتا جاتا رہے گا، لمبے سفر۔ پھر زحل کا اپنے گھر میں ہونا سیٹرن کا، یہ بھی ایک اچھا سمبل ہے کہ صاحب زائچہ ایک بہت اچھا نصیب لے کر پیدا ہوا ہے، اور یہاں سے مون کی نظر اور زحل کی نظر جب 3rd ہاؤس پہ پڑے گی تو محنت کے بعد اس کو بہتر نتائج ملیں گے۔ زحل کی نظر پڑے گی زائچے کے 11ویں گھر پہ، تیسری نظر خواہشات کو پورا کرے گا۔ زحل کی نظر پڑے گی زائچے کے 6ٹھے گھر پہ، 10ویں نظر بیماریوں کو دور کرے گا، اپنی دشانتر دشا کے اندر ڈیفینیٹلی فائدے دے گا۔ اب نیکسٹ ہاؤس کی جانب ہم بڑھتے ہیں، زائچے کا 10واں گھر نمبر 12 جہاں پر لکھا ہوا ہے، یہاں پر مون اور سیٹرن اگر آ کر بیٹھ جائیں تو یہاں پر دونوں کے دونوں کریئر روزگار کے معاملات میں اپنی دشانتر دشا میں ڈیفینیٹلی فائدہ دے گا۔ چونکہ مون اس زائچے میں اینٹی ہے، وہ تھوڑا بہت فرسٹریشن گھبراہٹ کو تو پیدا کرے گا، بٹ زحل کی موجودگی اس کے ساتھ مل کر اس کو کام کاج میں آسانیوں کو پیدا کرنے میں مدد فراہم کرے گی۔ اور زحل کی یہاں سے نظر پڑے گی زائچے کے 12ویں گھر پہ تو صاحب زائچہ بیرون ملک جا کر کام کرے گا، بیرون ملک سے پیسے آتے ہوں گے، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کر کے بھی پیسے کما سکتا ہے، یا انٹرنیشنل لیول پہ ملٹی نیشنل کے اندر بھی اس کا کوئی نہ کوئی کنیکشن لنک کریئر کے حوالے سے، گروتھ ترقی پروموشن کے حوالے سے ضرور رہے گا۔ یہاں سے مون اور سیٹرن جب نظر ڈالیں گے زائچے کے 4th ہاؤس پہ، زمین جائیداد پراپرٹی گھر کا سکھ، ماں کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا، اور زائچے کے 7ویں گھر پہ جب نظر پڑے گی زحل کی تو ازدواجی زندگی کے معاملات میں بھی بہتری کو پیدا کرنا۔ اب آگے نیکسٹ ہاؤس کی جانب بڑھتے ہیں، 11th ہاؤس میں مون اینڈ سیٹرن اگر آ کر بیٹھ جائیں تو یہاں پر ان دونوں کی موجودگی، مون ایک چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ دوسرے گھر کا مالک اگر 11ویں گھر میں آ کر بیٹھ جائے تو یہ ایک بڑا اچھا دھن یوگ لگتا ہے، یا 11ویں کا مالک دوسرے میں جا کر بیٹھ جائے 2nd ہاؤس میں، اور یہ بڑا ایک بینیفیشل ہوتا ہے۔ صاحب زائچہ کے پاس اتنی دولت ہوتی ہے کہ شاید اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ اب یہاں پر مون یہ کام تو کر رہا ہے، لیکن زحل جو اس کے ساتھ بیٹھا ہے وہ یہاں پر نیچ کا، یعنی حبود ڈیبلیٹیشن کا سب سے ورسٹ پوزیشن میں چلا گیا۔ اب اس جگہ پہ زحل ڈگری وائز جتنا کم ہوگا اتنا زیادہ اچھا ہے، اور مون ڈگری وائز جتنا طاقت میں ہوگا اتنا زیادہ بہتر ہے۔ اب زحل اپنی دشانتر دشا میں نقصان ہی نقصان دے گا، کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے، اور مون اپنی دشانتر دشا میں اس کے منافع کو ایکٹیو کر دے گا۔ نیکسٹ ہاؤس کی جانب بڑھتے ہیں، 12th ہاؤس کی جانب کے مون اینڈ سیٹرن اگر زائچے کے 12th ہاؤس میں آ کر بیٹھ جائیں تو یہاں پر مون کو شرف ملتا ہے، یعنی مون ایگزالٹیشن کا ہو جاتا ہے، بٹ یہ شرف کسی کام کا نہیں۔ ایک تو پلانٹ اینٹی ہے، نمبر 2 گھر نحس ہے، تو کوئی فائدہ اپنی دشانتر دشا میں نہیں دینے والا، البتہ بیرون ملک امیگریشن سیٹلمنٹ ضرور کروا سکتا ہے۔ اور زحل کی اگر بات کی جائے تو زحل بھی اپنی دشانتر دشا میں کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے، اور جہاں جہاں پر ان کی نظر پڑے گی وہاں پر خرابیوں کو ہی جنریٹ کریں گے۔ اس پورے کے پورے زائچے میں مون کا سٹون پہننے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے،
بٹ زحل اگر زائچے میں تیسرے گھر میں نہ ہو، چھٹے گھر میں نہ ہو، 8ویں میں نہ ہو، 11ویں میں اور 12ویں میں نہ ہو تو پھر زحل کا نگینہ لے کر پہنا جا سکتا ہے۔ اگر یہ دونوں کے دونوں کمبسٹ ہیں، غروبیت کا شکار ہے، تو کسی بھی پلانٹ کی غروبیت ٹھیک نہیں، پھر یہ دونوں کا سٹون لے کر پہنا جا سکتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اجازت دیں، اللہ حافظ۔